Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As you know that we were talking about the tafsir of Surah Al-Ma'idah, and Alhamdulillah we have talked about so many different aspects and different topics in one surah so far until the 12th number verse. And today, because from the 12th onward, there were some discussions that are very relevant for those who are into the deep studies of tafsir and history. وہ لوگ جو مختلف ادیان کی عیسائیت یہودیت اور ان کی تاریخ کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں وہ اگلی آیتیں ہیں، آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 34 تک. وہ جتنی بھی آیتیں ہیں وہ سب کی سب تاریخ بیان کرتی ہیں، یہودیوں کے بارے میں، زیادہ تر عیسائیوں کے بارے میں، حضرت موسیٰ کی قوم کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا. تو وہ دیٹ واز اے بٹ آف irrelevant ایٹ دس پوائنٹ. انشاءاللہ فیوچر میں ہم اس کو دوبارہ اپنے ڈسکشن میں لے کے آئیں گے کہ اب کیسے جب ہم اسلام کا تقابل کرواتے ہیں دوسرے مذاہب کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس میں کس طرح سے ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں. اینڈ ماشاءاللہ خانم is doing her PhDs in this very subject, تقابل ادیان and all that. So inshallah we will have a combined session, and we will have many combined session regarding the interfaith dialogue and comparison. تو ابھی جو ہے وہ چونکہ یہ چیز ہمارے فوراً ہمارے ٹاپکس جو چل رہے تھے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی تھی، تو پھر میں نے اس کو تھوڑا سا کچھ آیتوں کو میں نے اسکپ کر دیا، بیکاز دے ور ویری ڈیپ انٹو دا کرسچینٹی. تو وہ ان کو خالی پڑھ کے ایک لائن میں بتانے کا فائدہ نہیں تھا، بیکاز وہ پھر آپ کو عیسائیت کا پورا عقیدہ کہ وہ کہاں سے چلے، یہودیت کا پورا عقیدہ، پھر اس کا رد کیسے کر سکتے ہیں، یہ سب اٹ ول ٹیک لائک 3 گڈ منتھس. تو اس لیے جو ہے وہ پھر میں نے اس کو اسکپ کر کے ہم ایک ایسی آیت کو سلیکٹ کیا کہ جو ہمارے اور آپ کے عقیدے کے مطابق ہے. اینڈ دیٹ از سم تھنگ جو ہمیں ہر روز ضرورت پڑ سکتی ہے. anyone from social media, from our families, extended families, family, friends, neighbors, کوئی بھی community members، کوئی بھی آپ کو کسی وقت بھی چیلنج کر سکتا ہے آپ کے اس عقیدے پر جو آج کی آیت میں ہے. تو میں آپ کے سامنے اس آیت کو اسکرین کو شیئر کرتا ہوں so you would know کہ what our topic is for today. So yeah, here it is, the welcome screen, Ponder upon Quran. And today we're going to talk about Surah Al-Ma'idah, ayat number 35. So we have skipped the verses from 13 to 34. وہ ہم نے آیت سارے skip کر دی ہیں, and now we are on to ayat verse number 35. And the reason I told you کہ ہم نے کیوں skip کی ہیں, because وہ they are all about the history and the beliefs of Christianity, جو عیسائیت کے بارے میں ہے. تو ہم نے اب اس کو جو کچھ ہمارے ریلیونٹ تھا میں نے اس کو بیان کرنا ہے انشاءاللہ. So here it is. وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. کہ O believers, be mindful of Allah and seek what brings you closer to Him, and put efforts into His way so you may be successful. یہ ایک ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ. یہ جو ٹرانسلیشن ہے آپ کے سامنے، یہ لفظوں کی ٹرانسلیشن ہے، اور میں نے اس ٹرانسلیشن کو اس لیے بھی لکھا ہے کہ جو لفظوں کے ساتھ جو لوگ آپ کے عقیدے کو، ہمارے عقیدے کو وہ لفظوں کے ساتھ کھیل کے وہ کرتے ہیں نا کہ اس لفظ کا یہ مطلب ہے، اس لفظ کا وہ مطلب ہے، تو اس لیے بھی میں نے یہ لفظی ترجمہ لکھ دیا ہے کہ آپ اس کے and seek what brings you closer to him. تو یہ ایک اہم چیز ہے. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ لیٹس ویلکم اور نیو، جنہوں نے بھی لیٹ جوائن کیا، پلیز خیال رکھیں ہماری کلاس جو ہے وہ ٹائم پر ہوتی ہے. جب ہوتی ہے تو ٹائم پر ہوتی ہے جب نہیں ہوتی تو پھر نہیں ہوتی، بٹ جب ہوتی ہے تو پورے ٹائم پر ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے اس بارے میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ لوگوں اللہ کی طرف جانے کے لیے وسیلہ استعمال کرو. تو آپ کو کئی دفعہ کہا گیا ہوگا کہ وسیلہ جو ہے وہ حرام ہے، باطل ہے، وسیلہ استعمال نہیں کرنا چاہیے ایکس وائی زیڈ. تو آپ کو جو ہے وہ یہ سب بتایا جا رہا ہوگا، لیکن آج ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جو لفظ استعمال کیا گیا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
یہ جو پہلا ورڈ ہے اتقوا اللہ، یہ جو ورڈ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ جو کہا گیا ہے یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ کا تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور اس کا یہ کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ اس کے میں آپ دیکھ سکتے ہیں تقوی کا تقوی کے جو ہے وہ سارے پاسبل میننگز، ہر ایک نے تقوی کے مختلف استعمال بھی کیے ہیں۔ اس کا مطلب بھی بہت سارے، تقوی کے بہت سارے مطلب ہیں عربک زبان میں۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ نے یہ لفظ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ قرآن میں بہت دفعہ کہا ہے۔ یعنی بہت دفعہ مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ نے یہ کہا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب پاسبل میننگز یہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلا مطلب ہے اوبیڈینس، اللہ کی اوبیڈینس، اللہ کی اطاعت۔ دوسرا ہے سبمیشن، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، اللہ کے سامنے جو ہے وہ سبمٹ کرنا اپنے آپ۔ تیسرا ہے کمپلائنس، جو اللہ نے کہا ہے اس کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونا۔ چوتھا ہے لویلٹی، اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ لویل رہنا۔ اور پانچواں ہے ڈیوٹی، جو اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے اس کو ادا کرنا۔ تو اس کے بہت سارے اور مطلب بھی ہیں، تقوی کے بہت سارے اور مطلب بھی ہیں، اور اس میں سے ایک مطلب جو سب سے مشہور ہے وہ میں نے جان بوجھ کے یہاں پر نہیں لکھا۔ وہ مطلب یہ ہے اللہ سے ڈرو، فیئر اللہ۔ یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ موسٹ آف the translator they translate the word taqwa into fear، کہ اللہ سے ڈرو، be scared of Allah، have fear of Allah۔ تو یہ میں نے پرپسلی یہ مطلب نہیں لکھا کہ یہ غلط مطلب ہے، یہ تقوی کا بالکل غلط مطلب ہے، irrelevant مطلب ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب بہت سارے اور لفظ ہیں، لیکن اللہ نے جب یہ کہا ہے نا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے، اللہ کوئی نعوذ باللہ کوئی ڈیول نہیں ہے، کوئی گھوسٹ نہیں ہے، اللہ کوئی ویمپائر نما چیز نہیں ہے۔ اللہ سے کیوں ڈرنا ہے؟ ہم نے اللہ سے کیوں ڈرنا ہے؟ اللہ سے ہم نے اس لیے ڈرنا ہے جو شخص گناہ کرتا ہے۔ اچھا، وہ ہے کہ اللہ سے استغفار کرو، ڈرنے کی مقام کی جگہ پر موجود ہے۔ وہ شخص ڈرے جو گنہگار ہو، وہ ڈرے جو نافرمانی کرتا ہو۔ یہاں پر یہ کہا گیا تو تم اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو۔ وہ جو سب سے لیسٹ یوزڈ میننگ ہو سکتا ہے نا پاسبل، سب سے لیسٹ میں، وہ ہے ڈرنا۔ میں نے کہا کہ بہت سارے مطلب ہیں تقوی کے، اس میں سے ایک مطلب ہے ڈرنا، اور وہ سب سے آخر میں یوز ہوتا ہے، the least one۔ اور ہمارے لوگوں نے سب سے پہلے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا، اللہ سے ڈرو۔ کیوں ڈرو بھائی اللہ سے؟ آپ اللہ سے ڈریں جب آپ کو ایک بہت بڑے گناہ کر لیں اور گناہ پہ بار 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 تکرار کرتے رہیں۔ ایک شخص گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے یا خدا میں نے تو گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے۔ اب اس کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو وہ اللہ کی محبت میں اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، یا ڈر کے اللہ سے دور چلا جائے۔ اس کی ایک مثال ہے، آپ کے گھر میں ایک بچہ ہے چھوٹا سا، آپ ایک پینٹنگ لے کے آئے، خرید کے آئے، گلاس پہ بنی بڑی خوبصورت پینٹنگ تھی وہ آرٹ ورک تھا، گلاس پہ بنا ہوا گلاس پینٹنگ، آپ نے گھر پہ رکھی، اور ایک بچے نے آ کے اس کو بال مار کے توڑ دیا، وہ سارا شیشہ وہ جو تھا کانچ سارا گھر میں بکھر گیا۔ اب بچے کے پاس دو آپشنز ہیں، آئدر وہ آپ کے پاس آئے اور کہے جی سوری موم ڈیڈ بابا ماما، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آئندہ کیئرفل رہوں گا، میں نیکسٹ ٹائم بال لے کے گھر کے اندر نہیں آؤں گا۔ یہ ہے ایک آپشن۔ دوسری آپشن کیا ہے؟ وہ آپ کے ڈر سے گھر سے بھاگ جائے، پھر کبھی آئے نہیں آپ کے پاس۔ کیوں؟ کہ میں گیا تو وہ میرے پیرنٹس مجھے بہت ماریں گے، سزا دیں گے، مجھے کھانا نہیں دیں گے، مجھے فلاں چیز کریں گے۔ تو ڈر کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر سے بھاگ جائے۔ اب پھر آپ ڈھونڈتے رہیں، پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی ایک پینٹنگ تھی، کیا بات ہے، آپ تو میرے لیے جان و جگر ہیں، آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ میرے پاس آ جائیں۔ تو جب ایک ماں ایک بچے کے دور جانے کی وجہ سے پریشان ہو کے کہتی ہے کہ تم آ جاؤ، اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں اور لے جا جاؤں گی چیز، تمہیں اور چیز دلا دوں گی، تم میرے سے دور نہ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ تو جب ایک ماں اپنے ایک بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، تو اللہ 70 ماؤں کی طرح پیار کرتا ہے ایک ایک فرد سے۔ تو ہاؤ کین اللہ ٹیلز اس ٹو ہاؤ کین اللہ ٹیل اس کہ تم نے ایک گناہ کر دیا ہے، اب میرے پاس نہیں آنا، بھاگ جاؤ یہاں سے، جاؤ شیطان کے پاس۔ نو اٹ از ناٹ لاجیکل، رائٹ؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تم سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، نماز چھوڑ دی فار ایگزامپل، روزہ چھوڑ دیا، کوئی اور گناہ کر لیا، اچھا اب تم استغفار کر لو، آ جاؤ معافی مانگ لو، سوری کر لو، سب معاف کر دوں گا، لیکن شیطان کے پاس نہیں جاؤ۔
لیکن جو ٹرانسلیٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، ڈر کے بھاگ جاؤ۔ ڈر سے پیار نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے پاس دو بچے ہوں، ایک آپ سے محبت کرتا ہو، ایک ڈرتا رہتا ہو، ایوری ون ول نوٹس کہ یہ بچہ ڈرتا ہے، یہ کسی کمپلیکس کا شکار ہو گیا ہے، اس کے دل میں خوف ہے، اینزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، ایکس وائی زیڈ، یہ بچہ نارمل نہیں ہوتا۔ جو ڈر کبھی نارمل نہیں ہونے دیتا۔ لہٰذا اللہ سے محبت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اس کا نام ہے تقوی۔ So all these 5 meanings what I have put on screen in front of you, these meanings are the real and the closest to the word ittaqullah، کہ اللہ سے ہم نے اطاعت کرنی ہے، فرمانبرداری کرنی ہے، اس کے ساتھ مخلص رہنا ہے، اس کے ساتھ ہم نے لویل رہنا ہے، اس کے حکم کو ماننا ہے، اس کی عبادت کو ہم نے پوری کرنی ہے، اور کچھ رہ جائے تو ہم نے استغفار کر لینا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں تقوی کا مطلب۔ تو when now you read the word تقوی، کہ تقوی اختیار کرو، remember it does not mean only fear، کہ ڈر کے رہو، ڈر کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے بات کرو کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، من حبل الورید، یہ جو شہ رگ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو جو اتنے قریب ہوتا ہے اس سے ڈرتے نہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اٹھتے بیٹھتے کہا کریں I love you اللہ، اللہ I love you، تو اللہ بھی کہے گا I love you too۔ ٹھیک ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے کیا فرمایا نہج البلاغہ میں، تقوی کا مطلب کیا ہے۔ قرآن سے ہم نے سمجھنا ہے امام کے فرمان کو۔ تو امام کا فرمان کیا ہے تقوی کے حوالے سے؟ امام کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں، فَإِنَّ التَّقْوَى فِي الْيَوْمِ حِرْزٌ وَالْجُنَّةٌ وَفِي غَدِ الطَّرِيقُ إِلَى الْجَنَّةِ۔ امام فرما رہے ہیں کہ جو تقوی ہے وہ آج کے دن، certainly for today piety is a protection and a shield, and for tomorrow on the day of judgment it is the road to paradise۔ امام فرما رہے ہیں، اور یہ تقوی کی اس سے بہتر تعریف ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تقوی اختیار کرو، کیوں کہ یہ جو ہے وہ آج، یعنی فی الیوم، آج کے دن، when you are alive it is a protection and a shield، یہ ایک حرز ہے اور یہ جنت ہے۔ جنت کہتے ہیں شیلڈ کو، حرز کہتے ہیں پروٹیکشن، جو چیز پروٹیکٹ کرتی ہے۔ وَفِي الْغَدْ، کل آنے والے دن میں، الطریق الی الجنہ، and tomorrow it will become the road to paradise۔ ٹھیک ہے۔ تو خوف تو آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرتا نا، خوف آپ کو اور بزدل بنا دیتا ہے۔ جب آپ ڈرتے ہیں you become more coward، you become more like weird kind of person، کہ ڈر ہے تو میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ But when you know someone is so close to you, so dear to you، جب آپ اللہ سے محبت کریں گے then you do everything for them، ڈر کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر یہ امام کا فرمان ہے جو ایکسپلین کر رہا ہے تقوی کا مطلب۔ دوسرا فرمان ہے امام کا، اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ فانہا حق اللہ علیکم والموجبہ علی اللہ حقکم وان تستعینوا علیہا باللہ وتستعینوا بہا علی اللہ۔ کتنی خوبصورت بات ہے، سبحان اللہ۔ I advise you, O creatures of Allah, that you should have fear of Allah because it is a right of Allah over you۔ یعنی میں صدقی اور قربان جب اپنے مولا کے جملے پہ۔ آپ دیکھیں امام کیا سے سمجھا رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندو تقوی اختیار کرو، یہ اللہ کا حق ہے تمہارے اوپر، یہ آپ کی کوئی اللہ کے لیے کوئی کرٹسی نہیں کر رہے آپ۔ دس از دا رائٹ آف اللہ اوور یو، اللہ کا حق ہے، حق اللہ علیکم اوور یو، اینڈ اٹ کریٹس یو دا رائٹ اوور اللہ۔ اب اس کی جزا سنیں، آپ کو دنیا میں اس سے بہتر انداز میں خدا سے قریب کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی خدا سے قریب کرنے والا امام علی سے بڑھ کر آپ کو کوئی نہیں ملے گا ساری دنیا میں۔ وہ کیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ تمہارے اوپر اللہ کا حق ہے، اور جب تم یہ کام کرو گے تو اللہ کے اوپر تمہارا حق ہو جائے گا۔ یعنی آج ہم اللہ کا حق سمجھ کر اگر تقوی اختیار کریں گے تو کل اللہ کہے گا اچھا اب میرے بندے کا مجھ پہ حق آ گیا ہے۔ اور جس کا حق اللہ پر ہو جائے، سبحان اللہ، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ دنیا میں پروٹیکٹڈ ہوگا اور آخرت میں جنت میں جائے گا، جیسے امام نے پہلے فرمایا۔ اینڈ پھر آگے امام فرماتے ہیں اینڈ دیٹ یو شوڈ سیک Allah's help in it، اور جب تم تقوی اختیار کرتے ہو تو اس کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو کہ اے اللہ میں تیرا متقی ہوں، تیری بات مانتا ہوں، تیری اطاعت کرتا ہوں،
جو तूने जिम्मेदारी की है वो करता हूँ, तेरे साथ मुखलिस भी हूँ, मेरी मदद करो। और आगे देखें, एंड इट्स हेल्प इन मीटिंग अल्लाह। तो ये होता है कि जब आप अल्लाह की मदद करते हैं, आप अल्लाह से मदद मांगते हैं, तो फिर तकवा आपकी मदद करेगा। आप कहें कि ए अल्लाह, इस तकवा की वजह से मैं तुझसे मदद मांग रहा हूँ कि मैंने तेरे साथ मुखलिस रहा हूँ। अल्लाह फिर क्या करता है? अल्लाह फिर ये करता है, इसी तकवा की वजह से, इसी तकवा के जरिए अल्लाह आपकी मदद करता है। तो इसमें कोई खौफ की बात नहीं है। इस टू वे लव, इस टू वे बॉन्ड, वन साइड लव नहीं है, ये दो तरफा मोहब्बत अगर आपको करनी है अल्लाह के साथ, देन यू हैव टू बी मुत्तकी, देन फिर आपको अल्लाह से तकवा इख्तियार करना पड़ेगा। ये इमाम फरमा रहे हैं। तो तकवा डज नॉट मीन फियर, तकवा डज नॉट मीन टू बी स्केर्ड फ्रॉम अल्लाह। इसका मतलब ये अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह के साथ अनकंडीशनल प्यार करें, अल्लाह के साथ जो है वो आप सबमिट हो जाए, अपने आप को सबमिशन में ले आए, अल्लाह के साथ लॉयल हो जाएं, अल्लाह की ओबीडियंस में आ जाएं। यू आर फाइनेस्ट, यू आर एट द फाइनेस्ट लेवल ऑफ बीइंग मुत्तकी। हम उस पर तो जा नहीं सकते, बट वी कैन ट्राई एंड वी कैन बी एटलीस्ट ऑन सर्टेन लेवल, कि जब हम क़यामत के दिन मिलेंगे तो हमारे पास कम से कम ये होगा कि अल्लाह हम मुत्तकी थे, हमारी मदद कर। और अल्लाह कहेगा अच्छा लो, तुम्हारे तकवा के जरिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सो तकवा, रिमेंबर कि अब नाउ व्हेन एवर यू सी द वर्ड तकवा अगेन, यू शुड रिमेंबर कि तकवा का मतलब इज नॉट फियर अल्लाह, इट मींस बी ओबीडिएंट टू अल्लाह, बी लॉयल टू अल्लाह, बी सबमिसिव टू अल्लाह। Okay, the next word is wabtagu ilayhil wasila. First stage is ए ईमान वालो, you and me, those who believe, आपके लिए क्या हुक्म है कि आप तकवा इख्तियार करें। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नाउ यू आर मुत्तकी, नाउ यू हैव डन तकवा, नाउ वब्तगु इलैहिल वसीला। द नेक्स्ट स्टेज इज दैट यू फाइंड अ वे टू अप्रोच अल्लाह। तकवा होता क्या है? तकवा सॉरी, ये वसीला क्या होता है? वसीला ये होता है कि हम एक ऐसा रास्ता इख्तियार करते हैं, ऐसा मीडियम और ऐसा मीन तलाश करते हैं टू अप्रोच अल्लाह। To approach Allah is called wasila. Wabtagu ilayhil wasila. You find a way to approach him. Ilayhi, towards him. जो आपको अल्लाह के पास लेके जाए, that is called वसीला। तो वसीला वो है जो आपको अल्लाह के पास लेके जाता है। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि तीन जो है वो स्कूल ऑफ थॉट्स है हमारे पास। एक शिया है, एक सुन्नी है और एक वहाबी है। ये जो तीन स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, इसमें जो दो पहले वाले हैं ना, पहला और दूसरा, शिया और सुन्नी, वो एक जैसे ऑलमोस्ट सेम है। वो सुन्नी भी जो है वो वसीले को मानते हैं। जो वहाबी है ना, उनमें थोड़ा ट्रबल है, वो अभी बयान करते हैं वो क्या कहते हैं। बट ये है कि आज हम इन तीन चीजों पर बात करेंगे। वसीला का मतलब होता है a mean of approach, a way, a process, or a stuff, or a thing, or medium to approach someone. यहाँ पर ज्यादातर ये बात होती है अल्लाह के लिए, टू अप्रोच अल्लाह, टू रीच टूवर्ड्स अल्लाह, आपके लिए जो है वो वसीला है। और वसीला क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। शिया सुन्नी क्या कहते हैं, पहले देखते हैं कुरान क्या कह रहा है। सबसे पहले कुरान, चूंकि हमारा जो शिया अकीदा होता है वो हमेशा कुरान से डिराइव्ड होता है, हम हमेशा कुरान से अपना अकीदा बनाते हैं। हमारा कोई अकीदा ऐसा नहीं है कि जो कुरान के खिलाफ हो, सब के सब अकीदे हमारे कुरान वाले हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए मैंने शिया अकीदे में सबसे पहले अपनी किताब का नाम रखा है और आयत निकाली है किताब खुदा में से, सूरह बकरा की आयत नंबर 45। इट सेज वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात। ए ईमान वालो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। अच्छा, ये है वस्तईनु, अल्लाह से मदद मांगो। वस्तईनु, मदद मांगो, बिस्सब्र वस्सलात, नमाज के साथ और सब्र के साथ। एंड सीक हेल्प वाया पेशेंस एंड प्रेयर। तो इस्तानत यानी मदद मांगो। तो आप मदद मांग रहे हैं सब्र और सलात के साथ। तो बेसिकली यू आर मेकिंग पेशेंस एंड प्रेयर अ वसीला टुवर्ड अल्लाह। तो क्या हम अल्लाह की मदद चाहिए तो कैसे आएगी? कहा कि सब्र और नमाज के जरिए आएगी। सो द नमाज, द प्रेयर and patience, these two things are the wasila to reach to Allah, according to this ayah. This is not a riwayat, this is not a hadith, this is not a poem, कुछ भी नहीं है। ये क्या है? ये कुरान की आयत है कि ए ईमान वालो, मदद तलब करो।
seek help via your prayer and your patience. تو آپ نے اس کے ذریعے یہ جو وایا ہوتا ہے نا, دس از کالڈ وسیلہ, دس از کالڈ وسیلہ. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں شیعہ عقیدہ, ایک بڑا دلچسپ, اور اس کو یاد کر لیجئے گا آپ. یہ جو ابھی اس وقت اسکرین پہ آ رہی ہے روایت, اس کو آپ یاد کیجئے گا. کیوں یاد کیجئے گا؟ اس لیے یاد کیجئے گا کہ یہ with the reference if possible, with the reference, وہ اس لیے کہ یہ آپ کو بڑے کام آنے والی ہے آگے بھی. وہ کیا ہے یہ دیکھیں, this is the one. یہ کہہ رہی ہے, یہ روایت ہے اور یہ سنی ریفرنس ہے سارا, ٹھیک ہے. جب اپنا ویو پیش کر رہے ہیں ٹو کاؤنٹر سمونس بلیف, تو میں نے اس لیے سنی جو ریفرنس ہے نا, میں نے اس کو جمع کیا ہے. وہ کیا ہے, I'm going to read and then you can write it, make a note of it, and then you can present it whenever needed. وہ کیا ہے, لما حضرت عبداللہ ابن عباس الوفات, when the death time of Abdullah ibn Abbas approached, قال, he said, اللہم انی اتقرب الیک بولایت علی ابن ابی طالب. کس نے کہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے. اہل سنت کے جو سب سے مشہور اور بڑے بڑے راوی ہیں, جس سے انہوں نے اپنی پورا مذہب لیا ہے, جس کی بات کو یہ بہت بڑا اوتھینٹک کہہ کے مانتے ہیں, عبداللہ ابن عباس is one of them. عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں, یہ روایت ہے کہ when he was about to die, when the time of death approached, بالکل وہ بستر مرگ پر تھے, تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. کیا کہا؟ اللہم انی اتقرب الیک بولایت علی ابن ابی طالب, کہ او اللہ, I seek to approach towards you by means of wilayat, which means accepting the mastery of Ali ibn Abi Talib. سبحان اللہ. اگر آپ کو کوئی شخص شیعوں میں سے یا سنیوں میں سے کہتا ہے یا دشمنوں میں سے کہ بھائی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یا علی مدد کیوں کہہ رہے ہیں, اور یہ ولایت علی کا کیا فائدہ ہے, اور یہ وہ, آپ ان سے کہیں کہ سنی امام, not an ordinary writer, یہ جو نیچے بیچے کے بندے ہوتے ہیں نا چھوٹے موٹے, I don't touch them, سنیوں کے ہوں یا کسی اور مذہب کے ہوں, یہ جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں نا, نیو کمرز, I don't touch them, مجھے ان سے کوئی کام نہیں ہوتا. I always look for the big fishes, کہ جس کی بات کو یہ لوگ جھٹلا نہ سکیں, ریجیکٹ نہ کر سکیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے احمد ابن حنبل. ان کے جو 4 بڑے امام ہیں نا اہل سنت کے, ان میں سے ایک ہے احمد بن حنبل. باقی 3 بھی ہیں, امام مالک, امام شافعی اور امام ابو حنیفہ. یہ 3 یہ ہیں. جو چوتھا ہے اس کا نام ہے احمد ابن حنبل. تو یہ احمد ابن حنبل کی ایک کتاب ہے فضائل الصحابہ. تو آپ اس کو نوٹ کیجئے گا. جسٹ ٹیک دس تھنگ ایز اے تبرک ٹوڈے. آپ کہیے گا کہ آج ہمیں آقا نے تبرک میں یہ روایت دی ہے. ناٹ مینی پیپل نو اباؤٹ دس, کہ یہ فضائل الصحابہ, اس میں سنی عالم دین احمد بن حنبل نے کہہ رہا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ جملہ کہا, اللہم انی اتقرب الیک بولایت علی ابن ابی طالب, اے اللہ میں ولایت علی ابن ابی طالب کے ذریعے تیرا تقرب مانگتا ہوں, تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. یہ 100 لوگوں نے سنی یہ بات, کہ عبداللہ ابن عباس جیسا اتنا بڑا صحابی, کہ جس کے ایمان پہ کوئی کنٹروورسی نہیں ہے, جس کے سٹیٹس پہ کوئی کنٹروورسی نہیں ہے, جس کی بزرگی پہ کوئی کنٹروورسی نہیں ہے, میوچلی شیعہ سنی سب مانتے ہیں. بہت تھوڑے سے ایسے فگرز ہیں ہسٹری میں, بہت تھوڑے فگرز ایسے ہیں کہ جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں, ورنہ کوئی نہ کوئی کنٹروورسی ڈسپیوٹ سب کے ساتھ ہے. عبداللہ ابن عباس is one of those 0.01% figures of Islam جن کے بارے میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. شیعہ سنی سارے ان کی بات مانتے ہیں, میوچلی ریسپیکٹڈ ہیں, ریگارڈڈ ہیں ان ایوری فیتھ. وہ کہہ رہے ہیں مرتے ہوئے کہ میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ذریعے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. تو مائی کوسچن از کہ جب وہ یہ جملہ کہہ رہے تھے تو اس وقت تو بہت سے اور صحابی کھڑے ہوئے تھے, بہت سے لوگ تھے, تو وائی نو ون سیڈ کہ عبداللہ ابن عباس شرک کر رہا ہے, نعوذ باللہ, زندگی بھر مسلمان رہا ہے اور مرتے مرتے مشرک ہو کے مر رہا ہے. نو ون سیڈ. لوگوں نے اس بات کو سنا اور گریا کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ کتنی بڑی نعمت ہمیں دے کے جا رہا ہے عبداللہ ابن عباس, کہ ہمیں بتا کے جا رہا ہے کہ جب مرنے کا وقت آئے تو ہم نے کیا کہنا ہے. اینڈ پیپل started to remember these words. اور وہ دوسرے بات پتہ ہے عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا تھا مرنے سے پہلے؟
اس نے کہا تھا اللہم انی اتقرب الیک بولایت علی ابن ابی طالب. تو ایک دوسرے کو بتانا شروع کر دیا کہ جب تمہارا بندہ بیمار ہو جائے، مرنے کے قریب آ جائے، دین میک شور کہ ہی از سیئنگ دیز ورڈز. لوگ اس زمانے میں عام کو، یہ تو آج کے زمانے میں کچھ ہمارے اپنے لوگ مخالف ہو گئے اور دشمن تو ہے ہی مخالف. تو ریممبر، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ زندگی ہو یا موت کا لمحہ ہو، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا وجود، ان کی محبت، ان کی ولایت اللہ کے پاس پہنچنے کا سب سے آسان ذریعہ ہے. جو مرضی آپ کر لیں، سب راستے مشکل ہیں، امام علی کا راستہ سب سے آسان ہے اور سب سے تیز ہے. یہ لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ ہر وقت ولایت اور علی 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 کرتا رہتا ہے، کوئی اور اسے کہیں مرتے کے وقت علی نہیں کام آنا ہے. جیسے عبداللہ ابن عباس، اب میں عبداللہ ابن عباس کے لیول کا آدمی تو نہیں ہوں نا، میں تو بہت حقیر آدمی ہوں. وہ رسول خدا کے خاندان کے، ان کے مولا کائنات چچا کے بیٹے، رسول خدا کے چچا کے بیٹے، ان کے قریبی کزن، رشتہ دار، نمازی، پرہیزی، جہاد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، بہترین آدمی، 100% پرفیکٹ آدمی. جب وہ آخری لمحے میں کہہ رہے ہیں کہ امام علی کی ولایت مجھے اللہ کے پاس لے کے جا رہی ہے، ان کے پاس نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، جہاد بھی، زکوٰۃ بھی، سب کچھ تھا. اسٹل ہی سیڈ اے اللہ میں علی کے ذریعے تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. تو پھر میری کیا حیثیت ہے کہ میں کہوں کہ نہیں نہیں مجھے علی کی ضرورت نہیں ہے؟ یا آپ کی یا کسی اور مولانا کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ جتنے بھی لوگ ہیں نا، all of us including me including every one of you, we are not in the competition with عبداللہ ابن عباس. ہم سب ان سے لو لیول کے آدمی ہیں. تو جب ہم جب وہ اتنے بڑے سٹیٹس کا آدمی، رسول خدا کا رشتہ دار بھی ہے، آپ کا کزن بھی ہے، صحابی بھی ہے، مجاہد بھی ہے، اور جب وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی چیز اللہ کے تقرب میں نہیں لے کے جا رہی، سب سے اہم چیز کیا تھی ان کے لیے؟ ولایت علی بن ابی طالب. تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے نا ایک راستہ ہے سیکھنے سکھانے کا. So if someone is reading so much fazail and vilayat of Imam Ali, as far as there is no contradiction with Quran and amal, اس کا عمل بھی ہونا چاہیے نا، صرف زبان سے نہیں، پریکٹیکلی بھی ہونا چاہیے. عبداللہ ابن عباس نے پہلے پریکٹس کی ہے، دین سے کہ میں اے اللہ میں امام علی کو مانتا ہوں. یہ نہیں کہ سارا دن جو ہے وہ شیطان کے کام کرتے رہے، اینڈ پہ آ گیا جی میں علی کو مانتا ہوں. وہ نہیں. جو بندہ دل سے عالم با عمل بھی ہے، یا مومن آدمی بھی ہے، عالم نہ بھی ہو لیکن وہ مولا علی کا محب ہے اور امام علی کی ولایت کے ذریعے وہ اپنے مسائل حل کرتا ہے، تو یہ ہمارے لیے سنت ہے، یاد رکھیے گا. سو ٹیک دس حدیث ایز اے تبرک جو میں نے آپ کو دی ہے. اور نیچے یہ جو نیچے کا یہ باکس ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ریفرنسز ہیں فرام سنی بکس. دیز ٹو ریفرنسز فضائل الصحابہ بائی احمد ابن حنبل اور الریاض النظرہ، یہ محب الدین تبری کی ہے، ون آف دا بگیسٹ ہسٹورین اینڈ مفسر آف اہل سنت. تاریخ تبری اینڈ، اور اس کی اور بہت سی کتابیں، تفسیر بھی ہے، اور ریاض النظرہ ون آف دا ٹاپ رینک بکس. اگر آپ سنی کتابوں کے جو ٹاپ 10 یا ٹاپ 15 کتاب کا وہ بنائیں گے نا، تو ان میں آپ کو یہ دو کتابیں نظر آئیں گی، ریاض النظرہ بھی اور فضائل الصحابہ بھی، بیکاز اٹس ریٹن بائی دا ٹاپ آف دا اسکالرس. تو آپ اس کو یاد رکھیے گا، اس کو آپ اپنے فون میں اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، آپ کو اسٹڈی مٹیریل مل جائے گا، اس میں بھی ہے یہ. سو کیپ اٹ ود یو. جب بھی کوئی آپ سے کہے نا یا علی مدد نہ کہا کرو، یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو، اس کو کہیں ایک منٹ میں تھوڑی کہہ رہی ہوں، یا میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا، صحابی بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، ایکس وائی زیڈ. تو انشاءاللہ یہ ہے پہلا ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ. ابھی بیان کرتا ہوں کہ ہم نے عقیدہ اپنا لیا یہاں سے ہے. What is the source of our عقیدہ؟ This one ayat. There are so many other ayats as well, but I just selected the smallest and the easiest one. کہ ہیلپ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مدد مانگو، میری مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعے. تو ہم مدد مانگتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا حسین مدد، یا امام زمانہ مدد، یا عباس مدد، جملے کہتے ہیں، یا فاطمہ زہرا مدد، تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ مدد مانگو مجھ سے، جو چیز بھی تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے مدد مانگو اس سے. نماز ہے، صبر ہے، مولا ہے، نبی ہے، جو بھی تمہیں اویلیبل ہے اس کے ذریعے مدد مانگو. اب ہماری نمازیں تو پتہ نہیں کس قابل ہیں، ہمارا صبر تو ہے ہی نہیں ہمارے اندر، لیکن مولا تو ہمارے پاس ہیں، معصومین تو ہیں ہمارے پاس، ہم تو اس لیے ان کو پکار لیتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ مدد کرتے بھی ہیں. یہ نہیں کہ ہم ایسی بلا رہے ہیں اور وہ ہیلپ، ایسا بات بھی نہیں ہے. ہم نے جب بھی ان کو پکارا ہے انہوں نے مدد کی ہے ہماری.
تھوڑا جلدی دیر کسی اور طریقے سے، لیکن ہماری مدد ضرور ہو جاتی ہے. تو ہمارا عقیدہ جو ہے وہ یہاں سے نکلا ہے. اور یہ جو ہے وہ ہم آگے چلتے ہیں. یہ ہمارے عقیدہ لیا کہاں سے؟ یہ عقیدہ ہم نے لیا قرآن کی اس آیت سے اور اس حدیث سے. اور ایسی بہت ساری حدیثیں اور روایتیں موجود ہیں. رسول خدا نبی کریم سب سے افضل بابرکت وسیلہ ان کا ہے، توسل کریں. امام علی ہیں اور معصومین ہیں، آپ توسل کریں. اور جو اعتراض کرتے والا ہے نا ان کو. اچھا، میں سسٹر ان شاء اللہ تعالیٰ، سوری میں ڈسٹریکٹ ہو گیا تھا، میسیجز آنے سے پاپ اپ ہو گئے. ان شاء اللہ آفٹر I finish the lecture, I will come to یا کنا بدو یا کنا سن as well ان شاء اللہ. little bit, just give me a few minutes, let me conclude, ورنہ یہ ردم ٹوٹا تو پھر مزہ نہیں آتا. جسٹ give me a bit. ان شاء اللہ ہم اس پہ سوال جواب کریں گے. اور پھر جو میں جواب دوں گا پھر اس کے بعد کوئی آپ کو یا کنا بدو یا کنا سین پہ بھی نہیں لے کے آئے گا. کوئی لے کے آئے گا نا تو آپ اس کو جواب دے دیں گے، منہ توڑ جواب ان شاء اللہ تعالیٰ. ایسا آپ کو میں آج جواب سنا دوں گا اس کا بھی، یا کا نعبد و یا کا نستعین کا. اچھا، اور پھر ہمارا جو سورس ہے وہ کیا ہے؟ دعائے توسل. دعائے توسل آپ نے پڑھی ہے، ہم نے پڑھی ہے، ہمارا بچپن سے عقیدہ ہے. ہماری والدہ بچپن میں ہم بہت چھوٹے تھے، ہمیں یاد ہے وہ کیا کرتی تھیں. منگل کو دعائے توسل اور جمعرات کو شب جمعہ حدیث کے ساتھ ہمیں اپنی گود میں لٹا کے، وی ور لائک 3 4 5 years، بالکل ہم گود میں لیٹنے والے تھے، گود میں لیٹتے تھے ان کی، اور وہ بیٹھی پڑھتی رہتی تھیں. پڑھنے کے بعد وہ سامنے رکھتی تھی ایک گلاس پانی یا دودھ، اور کبھی کوئی کھانے کی چیز، بسکٹ کے گھر کی کوئی بنی ہوئی چیز. دعائے توسل پڑھتے تھے ہم. اور ہم اونچی اونچی آواز میں کہتے تھے یا وجیہان عند اللہ، چیخ کے. ہمیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہہ رہے ہیں، بٹ ہم یہ کہا کرتے تھے یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اونچا اونچا بولتے تھے. اور ہم گھر کے بچے صرف. تو that's how our parents taught us دعائے توسل and حدیث قصہ سب چیزیں. پھر اس کے بعد ہم پانی پیتے تھے، تبرک، یہ ایز تبرک، یہ گھر کا ماحول تھا. آپ کے یہاں بھی ایسا ہوتا ہوگا ڈفرینٹلی، سملرلی، بٹ ایسا ہوتا ہے ہر شیعہ مومن گھر میں دعائے توسل اور حدیث قصہ کا ضرور انپٹ ہوتا ہے. تو دعائے توسل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس میں ہم 14 معصومین کا تذکرہ کرتے ہیں. we start with the توسل of the head, the leader and the master of these 13 معصومین. وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہم سب سے پہلے آغاز کرتے رسول اللہ سے. وہ کیا ہے دعا توسل میں؟ اللہم انی اسألوک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ابو القاسم، یا رسول اللہ، یا امام الرحمہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. تو یہ جو دعائے توسل آپ کو سکرین پہ بھی آ رہی ہے، دعائے توسل کے الفاظ ایک جیسے ہی ہیں سارے میں. یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر معصوم سے we start with prophet، ہم اللہ کے رسول سے شروع کرتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ، اے امام رحمت، اے ہمارے سید، اے ہمارے مولا، ہم انا توجہنا، ہم نے واستشفعنا وتوسلنا بیکا الی اللہ، ہم آپ کی طرف متوجہ ہوئے، ہم نے آپ کی توجہ، آپ کے چہرے، آپ کے وسیلے سے، آپ کے شفاعت سے، آپ کے توسل سے ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں. یعنی ہم اللہ کی طرف، بیکا اللہ، ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں آپ کے نام سے، وسیلے سے، شفاعت سے، سفارش سے، ذریعے ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے سید و سردار ہیں. اب ہم نے کیا کیا؟ وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا، اور ہم نے آپ کے سامنے اپنی حاجات رکھ دی ہیں. یعنی ہم جا اللہ کی طرف رہے ہیں، لیکن یہ جو حاجات ہیں وہ قدمناک، ہم آپ کے آگے رکھ رہے ہیں. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے وہ جو اللہ کے نزدیک قریب ترین ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ ہماری حاجات ہیں، اللہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، پلیز آپ ہماری شفاعت کر دیں ان سے. تو ہم اللہ کے رسول کو وسیلہ بنا رہے ہیں اپنی حاجات کے لیے، اقرار کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے مولا ہیں، ہمارے آقا ہیں، رسول ہیں، حبیب ہیں، خدا کے امام الرحمہ ہیں، ہم آپ کے ذریعے جا رہے ہیں. تو دعائے توسل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ شیعہ عقیدہ بیان کرو کہ شیعہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، ہم کیوں اس کو کیسے بیان کرتے ہیں. اور اس کے بعد استغاثہ حضرت فاطمہ ہے مولا کائنات
کا استغاثہ ہے، توسل ہے، استغاثہ حضرت فاطمہ، اس کی نمازیں بھی ہیں، بہت سارے طریقے بھی ہیں، اور ایک اٹھتے بیٹھتے آپ کسی مشکل میں ہوں، آپ یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثنی، یہ ہمارے ائمہ سے، ہمارے چھٹے امام سے اور آٹھویں امام سے منسوب ہے کہ آپ کسی مشکل میں پڑ جائیں تو آپ ہماری جدہ فاطمہ تو زہرا کو اس انداز میں پکاریں، یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثنی، اے ہماری مولا، اے سیدہ فاطمہ ہماری مدد کیجیے۔ اور اس کے بہت سے طریقے ہیں، کوئی تسبیح بھی ہے، نماز بھی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ کسی کو چاہیے گا تو آپ خانم سے پوچھ بھی سکتے ہیں، یا گروپ میں میسج میں بھی ہیلپ کر دوں گا۔ یعنی یہ طریقے موجود ہیں بی بی سے مدد کرنے کو، اس سے بتائیے ہمارے ائمہ نے بتائے ہیں۔ تو اگر کوئی شیعہ آپ کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ بھائی آپ کیوں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگ رہے ہیں، ایز وی ہیو اینڈ وی ہیڈ سم پیپل جو شیعہ بھی تھے اور وسیلے کا انکار کرتے تھے، تو ان لوگ کہیں گے کہ بھائی ہمیں تو ائمہ معصومین نے بتایا ہے کہ بی بی سے توسل کیا کرو، دعائے توسل ہی بتائی ہے، ہمارے ائمہ معصومین نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ توسل کیسے کرنا ہے جناب سیدہ سے بھی۔ اور بہت ساری مثالیں، 1000 مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ آپ کاؤنٹر لے کے بیٹھ جائیں کہ آغا صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ 1000 مثالیں دے سکتا ہوں ائمہ کی زندگی سے، تو وہ مثالیں کہاں ہیں؟ میں آپ کو مثال دینا شروع کروں گا، ایگزامپلس فرام دا ہسٹری، فرام دا روایت، اور آپ کاؤنٹر لے کے بیٹھ جائیں کہ 1000 پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں۔ کاؤنٹر پہ 1000 آ جائے گا، آئی ول اسٹل بی گوئنگ آن، اتنی زیادہ تاریخ سپورٹ کرتی ہے ہمارے عقیدے کو، ہماری بکس میں سے۔ اور پھر جو ہر جمعے کو سب سے بہترین دعا پڑھنا ہے نا، جمعے کی ظہر اثر کی نماز کے بعد، وہ ہے استغاثہ امام زمانہ۔ وہ آپ کسی دن بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعے کے دن سب سے افضل ہے نماز کے بعد پڑھنا۔ وہ کیا ہے؟ وہ بڑی مشہور دعا ہے، الہی اعظم البلا، وہ آپ نے سنی ہوگی، نہیں تو آپ سرچ کر لیجیے گا، الہی اعظم البلا، بڑی مشہور دعا ہے۔ اس میں آتا ہے یا محمد یا علیو، یا علیو یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان فانصرانی وإنکما ناصران۔ اب یہاں سے امام زمانہ کا، رسول خدا سے شروع ہوئے، سیدھا آگے امام زمانہ پر، یا مولایا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 الاجل الاجل الاجل۔ تو یہ جو جملے ہیں نا، یہ امام زمانہ سے استغاثہ ہے، چونکہ ہمارے وقت کے امام یہ ہیں۔ ہم امام کو بتا رہے ہیں کہ اے مولا، ہم اللہ کے رسول سے شروع ہوئے تھے، اب آپ کے پاس آ گئے ہیں، ہمارا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لہذا آپ سے استغاثہ۔ تو ہمارا شیعہ عقیدہ جو ہے وہ ہمارے 14 معصومین سے استغاثے کو واجب سمجھتا ہے، لازم سمجھتا ہے، ضروری سمجھتا ہے، ہمارے عقیدے کا لازمی جز ہے۔ واجب سے مراد لازم جز ہے ہمارے عقیدے میں، اس پر ایمان رکھنا لازم ہے، واجب ہے۔ وسیلے کا انکار کرنا کہ وسیلہ نہیں ہے، یہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے۔ شیعہ عقیدے میں وسیلہ لازم ہے، اس پہ ایمان رکھنا واجب ہے، اور طریقہ موجود ہے، اللہ کے رسول سے کیسے مدد مانگنی ہے، امام علی سے کیسے، اب ٹل امام زمانہ۔ اور ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے پاس مددگار موجود ہیں۔ ناؤ، اور پھر یہ ہے، اب آتے ہیں سنی بلیف پہ۔ اب جو ہے وہ سنی بلیف بھی ہم ہمارے جیسا ہی ہے، تھوڑا سا مختلف ہے۔ ہم رسول خدا کے بعد اپنے اماموں سے مدد مانگتے ہیں، وہ لوگ رسول خدا کے بعد دیگر افراد سے مدد مانگتے ہیں جن سے کوئی ایسا وہ ہمارا وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ کے سامنے سنی ریفرنس ہے۔ اب ہم سنی کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ اگر کوئی سنی آتا ہے، از ناٹ وہابی بٹ ہی سنی، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں ہوں تو سنی، لیکن میں آپ سے اس وسیلے کے بارے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں، تو اب آپ اس کو پہلا پہلا جواب یہ دیں گے۔ سب سے پہلی بات وہ آپ یہ کہیں گے کہ اگر آپ صحیح معنوں میں سنی ہیں تو آپ جو دعا پڑھتے ہیں اپنی اذان کے بعد، جو اذان آپ پڑھتے ہیں، اس اذان کے بعد آپ دعا بھی تو پڑھتے ہیں، وہ دعا جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ دعا یہ آپ کے سامنے ہے، یہ سنیوں کی اذان کے بعد پڑھی جانے والی دعا ہے۔ یہ جو لوگ ٹی وی پاکستان میں دیکھتے تھے، آئی ڈونٹ نو آپ کی کیا صورت حال ہے، بٹ پرانے زمانے میں پاکستان میں ٹی وی پر اذان آتی تھی، اور اذان کے بعد یہ دعا آتی تھی، وہ یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اور روایت کے لفظ ہے، یہ بخاری، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ یہ میں نے کہا تھا نا، یہ اٹس ناٹ این آرڈنری بک، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تم نماز اذان سنو، من قال حین یسمع النداء، جس نے اذان سنی اور اس کے بعد اس کو یہ کہنا چاہیے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ۔ اب دیکھیں آگے کیا ہو رہا ہے، آگے کہہ رہے ہیں آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ۔ یہ جملے آپ کے سامنے، سبحان اللہ، یہ دعا مانگتے ہیں ہر اذان کے بعد، مستحب ترین ہے یہ دعا مانگنا
کہ اے آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، محمد مصطفیٰ کو وسیلہ بنا اور فضیلت عطا کر۔ سنی کہہ رہے ہیں، یہ سنیوں کی صحیح بخاری میں آذان کے بعد مانگی جانے والی دعا ہے کہ وسیلہ بنا، مصطفیٰ کو وسیلہ بنا ہمارے لیے، وبعثہ مقام محمودہ، اور وہ آگے تک چل رہی ہے، وَاتَّوْ إِلَّا حَلَّتْ لَهُ شِفَاعَتْ یوم القیامت، یہاں تک کہ تو اسے قیامت کے دن شفاعت اس کے لیے جائز کر دے، اس کے لیے شفاعت کا راستہ کھول دے کہ ہماری شفاعت کرے۔ تو وسیلہ بنا اور شفیع بنا، قیامت کے دن کے شفیع بنا۔ تو سنیوں کا بھی عقیدہ ہے وہ شفاعت کے اور وسیلے کے حوالے سے۔ اگر وہ کوئی سنی کہتا ہے آپ کو کہ ہم وسیلے کو نہیں مانتے، تو ان سے کہیں کہ اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وہ سنائیں۔ جب وہ سنائیں گے تو صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دعا مانگتے ہیں، اللہ میاں محمد مصطفیٰ کو وسیلہ بنا دے۔ تو یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ کہ وہ بھی بالکل ہماری طرح سے وسیلے کا اقرار کرتے ہیں۔ ان کے علماء، عوام کا ڈزنٹ میٹر، عوام کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، لیکن وہ مانتے ضرور ہے۔ اور اب اگلی آیت، اگلی جو روایت ہے وہ دیکھیں، وہ بھی یہ صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عمر بن السعد کی لکھی کی کہی ہوئی کتاب ہے، یہ روایت ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ روایت ہے، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ فانه من صلی علیہ صلاۃ صلی علی اللہ عشر مرات ثم صلوا علیہ ثم صلوا لی الوسیلہ۔ جو یہ بات تھی اہم والی، وہ آپ کے سامنے یہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جب تم اذان سنو تو اس کے بعد نماز پڑھو، نماز کے بعد مجھ پہ صلوات درود پڑھو، اور 10 مرات، جو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑے گا اس پہ اللہ 10 دفعہ درود پڑتا ہے۔ سما سلو الی الوسیلہ، پھر اس کے بعد تم میرے وسیلے کا سوال کرو، اللہ سے سوال کرو۔ جب تم نماز پڑھ لو، مجھ پہ درود پڑھ لو، کیونکہ ایک درود کے بدلے میں 10 درود اللہ تم پہ پڑھے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اللہ اس اس کے ذریعے تم پہ درود بھیجے گا، اور پھر تم میرا وسیلہ مانگو، اللہ کے ذریعے میرا وسیلہ مانگو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ہمارے اور آپ کے لیے، جو اس کتاب کو ماننے والے ان کے لیے۔ پھر رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جنت ملے گی، اور یہ وہ، اور آخری لفظ دیکھیں، آخری بالکل اینڈ میں جو لائن ہے، فمن سأل لی الوسیلۃ حلت علیہ شفاء، whoever asked my wasila، من سأل لی الوسیلہ، whoever asked me for my wasila، حلت علیہ شفاعت، he has earned the right of my intercession، اس کو میری شفاعت کا حق مل گیا، یعنی وسیلے کے ذریعے شفاعت کا حق ملے گا۔ یہ رسول خدا فرما رہے ہیں سنی بک میں۔ تو اگر کوئی سنی آپ سے آرگیومنٹ کرتا ہے کہ I don't want the وسیلہ، I do not accept the concept of وسیلہ، اس کو کہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی صحیح کتاب میں، پہلے بخاری میں تھی یا مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں، کہ جو میرا وسیلہ مانگے گا he earns the right of my intercession، my شفاعت، قیامت کے دن میں شفاعت اس کی کروں گا جو میرا وسیلہ مانگے گا۔ جو وسیلے کا منکر ہے اس کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ یہ اس بات کا مطلب ہے۔ تو سنی عقیدہ بھی ہمارے والا ہی ہے کہ they do believe on وسیلہ۔ Now we come to an illness، to a disease، وہ ہے وہابی بلیف۔ وہابی بلیف جو ہے وہ ایک پینڈیمک ہے جو چل رہا ہے، and it will last I don't know till امام زمانہ comes۔ This is worse than corona، this is worse than AIDS، this is worse than any disease ever existed on the face of earth۔ جو وہابی عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ توسل is a شرک، وسیلہ is a شرک، اللہ سے مدد مانگو بس، اس کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی، صرف اللہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ٹوٹل شرک مانتے ہیں وہ، کسی بھی انٹرپریٹیشن کو نہیں مانتے، کسی بات کو نہیں مانتے کہ وسیلہ ہے رسول خدا کا، زندہ مردہ بلا بلا، کہتے ہیں نہیں، توسل ہے ہی نہیں، شرک ہے، اللہ کافی ہے بس، اللہ ہے تو ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ان کے نزدیک شرک ہے۔ سو دس از دیئر بلیف۔ آپ اس کو پڑھیے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ توسل از انڈرسٹوڈ بائی مینی آف دا مسلم آف لیٹر ٹائمز۔ اب وہ توسل چونکہ قرآن میں ہے نا، الہ الوسیلہ، تب وسیلہ کرنا ہے،
وہ کہتے ہیں وسیلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توسل is understood by many of the Muslim later time which is calling upon prophet and blessing of Allah and seeking his help and the help of dead people and so-called awliya. This is a form of major shirk. وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے یا کسی بھی ولی اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے, بیکاز کالنگ آن اور سیکنگ ہیلپ فرام اینی ون ادر دین اللہ with regard to something that Allah only has been able to do so is a kind of worship, and directing worship to anyone other than Allah is a major shirk. وہ یہ کہتے ہیں کسی سے مدد مانگنا گویا اس کی عبادت کرنا ہے, اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک ہے. لہٰذا مدد مانگنا رسول خدا سے یا کسی بھی اور ولی سے, اولیاء سے, ان کے نزدیک شرک ہے. دس از دا ڈیفینیشن آف توسل اور شرک اکارڈنگ ٹو وہابیز. وہ یہ کہتے ہیں کس قسم کا وسیلہ الاؤڈ ہے؟ تو اب قرآن میں ہے نا وسیلہ تلاش کرو, وہ کہتے ہیں کیسا وسیلہ تلاش کریں؟ اب انہوں نے اس کا جواب دیا. یہ سورہ مائدہ کی آیت 35 جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے, اس کے بارے میں اس کی انٹرپریٹیشن میں, the word وسیلہ, the Wahhabi says the kind of tawassul without which faith cannot be complete like this one, which is seeking to reach Allah by believing in him. وہ کہتے ہیں توسل کا مطلب بس اللہ کو ہی مانو, and his messengers, جو اس نے بھیجا اس کو مانو, رسولوں کو مانو, and obeying him and his messenger. اللہ کو ماننا, رسول کو ماننا اور اس کی اطاعت کرنا, بس یہی وسیلہ ہے. ٹھیک ہے, دس از واٹ از مینٹ ان دس آیت. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے. دس انکلوڈ سیکنگ ٹو اپروچ اللہ تھرو ہز نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ان کے ناموں کے ذریعے پکارو, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا مالک, یا قدوس, یا جبار, یا مومن, یا محم. اللہ کے جو نام ہے نا, ان کے ذریعے پکارو, یہ وسیلہ ہے. یعنی یا اللہ تو رحمان کے صدقے میں میری مدد کر, یا مالک ہو, یا قدوس ہو, یا سلام ہو, اللہ سے میری مدد کروا دیں. سو یو آسک اللہ ٹو گیٹ ہیلپ فرام اللہ. سو یو آسک, یو سیک دا, یہ تو لفظ بھی نہیں بن رہے نا. سو یو گو ٹو اللہ وایا اللہ, یو اپروچ اللہ بائی اللہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس اللہ ہی اللہ ہے, تو اللہ کے ناموں کے ذریعے پکارو, کسی اور کے ذریعے نہیں. سو دس از what they believe is. So now the conclusion. ابھی ہم اس سے سوال کر سکتے ہیں نا کہ وہ کیوں وہ کہتے ہیں کسی اور کے ساتھ آپ یہ نہیں کر سکتے, کسی اور کی مدد آپ نہیں مانگ سکتے. تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں نا, تو آپ اس کو پڑھیے گا, it will help you کہ اس طرح سے جو کرنا ہے توسل یہ شرک ہے وہابیوں کا. ابھی ہم اسی سے سوال کرتے ہیں نا کہ when you read it, the conclusion, it will help you. The conclusion will help you کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, توسل کیا ہے, whatever I have told you, you will read it in these slides جو اگلی والی ہیں. سو اب ہم ان سے سوال کرتے ہیں to conclude what we are doing now. اب میں ختم کرتا ہوں ان سے, جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا, جن لوگوں نے ابھی کہا ہے کہ یہ شرک ہے, اب ان سے ایک سوال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ کے ذریعے پہنچو, کسی اور چیز کے ذریعے پہنچنا شرک ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ابھی اس وقت تقریباً 12 لوگ اس گروپ میں بیٹھے ہوئے میری بات سن رہے ہیں. ہاؤ آر وی کمیونیکیٹنگ؟ ہم ایک دوسرے سے بات کیسے کر رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں وایا زوم. سو زوم از اے وسیلہ بٹوین یو اینڈ اس. میری آواز کیسے زوم میں جا رہی ہے؟ وایا دس مائک. سو ا مائک از وسیلہ. میری ویڈیو کیسے براڈ کاسٹ ہو رہی ہے؟ وایا دس کیمرا. سو دس کیمرا از وسیلہ. آپ کیسے سن رہے ہیں؟ اپنے فون پر یا آئی پیڈ پر یا ٹیبلٹ, جو بھی آپ کے پاس, کمپیوٹر وغیرہ. سو ٹو لسن ٹو می یو ہیو ٹو گیٹ اے وسیلہ آف اے گیجٹ. فون ہے, آئی پیڈ ہے, وٹ ایور. سو یو آر یوزنگ اے وسیلہ ٹو گیٹ ٹو می اینڈ آئی ایم یوزنگ اے وسیلہ ٹو اپروچ یو. یہ وسیلہ چل رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ نہیں ہونا چاہیے, اللہ سے مانگو. تو پھر یہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے. بیمار ہو جائیں تو کہ یا اللہ شفا دے دے بس. پھر وائی ڈو وی ٹیک میڈیسن؟ سر میں درد ہو گیا, پیراسٹامول کھا لی, پیراڈول کھا لی. اللہ سے کیوں نہیں کہتے اللہ میاں ہمارا درد ٹھیک کر دے؟ بھائی آپ تو اللہ ہیں, آپ نے تو کہا ہے کہ مجھ سے دعاؤں کو میں قبول کر لوں گا. قرآن مجید میں بھی ایک آیت ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان. جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں مدد کرتا ہوں ان کی. تو ہم تو پکار رہے ہیں, یا اللہ میرے سر میں بہت درد ہے, میرا سر ٹھیک کر دے. اللہ کہے گا کہ بھائی بیٹھے رہو آرام سے. کیا ہوگا؟ we'll have to take a medicine.
درد بڑھ گیا, will consult the doctor. تو کیوں جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس؟ Why to take medicine? So this medicine is the wasila to get the relief and the cure from this headache. تو یہاں پہ سب ٹھیک ہے, ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ وہ جو اب کیا مثال دوں آپ, فار ایگزامپل ایک نارمل برتھ ہو رہی ہے بچے کی, اسی وہابی سے پوچھیں کہ یور وائف از اباؤٹ ٹو کمینس اے چائلڈ, ایوری تھنگ واز نارمل, آل آف سڈن دیر از اے کمپلیکیشن, وٹ ڈو یو ڈو؟ آسک اللہ, اللہ میاں نیچے آؤ اور میری بیوی کو ٹھیک کرو, اور یو سیک ہیلپ فرام اے لیڈی ڈاکٹر اور وٹ ایور, اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ڈاکٹر کے پاس جانے میں دیر ہوئی تو بچہ بھی مر جائے گا, ماں بھی مر جائے گی. So who is the murderer? Allah, na'uzu billah, or the person who neglected and he refused the treatment? تو سب کہیں گے کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ. تو going to doctor to seek help to save a life is fine, but approaching Imam Ali or Prophet to seek help in our daily business is shirk. آپ کو سوال پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی چیز نہیں جانتے آپ, how do you learn? You ask your teacher کہ ہمیں یہ مسئلہ پڑ گیا, ہمیں بتائیں. Why do you ask your teacher? Why don't you ask Allah? اللہ سے کیوں نہیں کہتے؟ پیسے ضرورت پڑ گئی, گھر لینا ہے یا قرض ہے یا ایکس وائی زیڈ کھانا کھانا ہے, پیسے نہیں ہے. اللہ کے بعد بیٹھ جائیں گے, یا اللہ پیسے دے, آسمان سے پیسے نازل کر تاکہ میں کھانا کھاؤں. اللہ کہے گا جاؤ بھائی کام ڈھونڈو, جاؤ, look for the work, look for the job, do something. I have made that person wasila to give you the risk. اب وہ بیٹھا ہوگا, باس آئے گا, وہ باس کی بات بھی سنے گا, باس کا کام بھی کرے گا, end of the month he will get paid. So ask this Wahhabi, why are you working for someone? Why don't you just sit at home, ask Allah تو مجھے پیسہ دے دے, اور اللہ پیسہ دے دے, and that's it. وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں, کام تو کرنا پڑے گا نا, میں کچھ کروں گا تو اللہ مدد کرے گا. This is our point is, جب آپ کچھ کریں گے تب اللہ مدد کرے گا نا. If you want to learn something, you have to use the wasila of a teacher. If you want to get better, you have to use the wasila of your doctor. If you want to earn something, you have to use the wasila of your employer. So آپ کو کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر وسیلے کے مل سکتا ہے دنیا میں. Even to talk to you, آپ وہاں بھی بیٹھا ہوا ہے سعودی عرب میں, اس کی وائف بیٹھی ہے پاکستان میں, ask him how do you communicate with your wife and your parents? وہ فون کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, ویڈیو کال, بڑی اچھی کوالٹی ہوتی ہے. ask him کہ بھائی آپ تو کہہ رہے تھے وسیلہ شرک ہے, تو یہ وسیلہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ why are using this وسیلہ؟ یہ جو قرآن پرنٹڈ ہے ہمارے پاس, the printed قرآن جو السعود فیکٹری میں پرنٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے, چائنا میڈ پیپر, چائنا میڈ انک, and printed in a South printing press. یہ جو پڑھ رہے ہیں, why you reading, why you holding the book? وہ اگر اللہ سے بات کرنے کے لیے, because وہ ایک مشہور حدیث ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے بات کرو تو قرآن پڑھو, اور اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے بات کرے تو نماز پڑھو. سوری, اگر تم چاہتے ہو اللہ سے بات کرو تو نماز پڑھو, اور تم چاہتے ہو اللہ تم سے بات کرے تو پھر قرآن پڑھو. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اٹ فیلز لائک اللہ ہم سے بات کر رہا ہے, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو فیلز لائک ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں. تو اللہ سے بات کرنے کے لیے ہمیں یہ چائنا میڈ پیپر کے اوپر لکھا ہوا قرآن کیوں چاہیے؟ ہم ڈائریکٹ کیوں نہیں بات کر سکتے اللہ سے؟ کہیں گے نہیں نہیں نہیں, یہ قرآن تو وسیلہ ہے. سو اللہ سے بات کرنے کے لیے قرآن وسیلہ بن سکتا ہے, which is printed here in Saudi Arabia on a China made paper. لیکن امام علی اور اللہ کے رسول وسیلہ نہیں بن سکتے, جس کو اللہ نے بنایا ہے. اس قرآن کو اللہ نے نہیں بنایا جو ہمارے پاس ہے, یہ کسی فیکٹری سے چھپا ہے, اللہ کے لفظ لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر. بٹ دس فارم, دس اسٹف, دس پرٹیکولر آئٹم از ناٹ میڈ بائی اللہ, اٹ از میڈ بائی اے ہیومن, پروبلی سم مشین, سم روبوٹ, سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن ہم اس کو اٹھا کے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, چائنا میڈ جائے نماز کے اوپر. سو اٹ مینس کہ our life is dependent اور وسیلہ to between two human being and to reach Allah. ایک ہی بات ہے, ہمیں اللہ کے پاس جانے کے لیے, بات کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے. لاسٹ ایگزامپل بٹ ناٹ دا لیسٹ, ہمیں یاد رہے گی, خدا نہ خواستہ کسی وہابی کا کوئی کیس چلا جائے عدالت میں, what does he do? Ask him. یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جب آپ کاؤنٹر کریں گے نا تو آپ کو مزہ آئے گا بات کر کے. اس سے یہ سوال کریں کہ آپ کے اوپر کوئی کیس ہو گیا, somebody has reported against you and now you are summoned to the court. آپ کو کورٹ میں جانا ہے. اب آپ ڈائریکٹ جا کے جج سے بات کرنا شروع کر دیں گے, یا جج کہے گا کہ بھائی اپنا وکیل لے کے آؤ, bring your solicitor, bring your counsel, bring your lawyer, whoever, وہ مجھ سے بات کرے گا. آپ کون ہوتے ہیں؟ go tell your case to your solicitor and he will approach me. آپ کو تو بات کرنا نہیں آتا ہے, آپ کیسے مجھ سے بات کر رہے ہیں؟
ایک پروٹوکول ہے عدالت کا، ٹھیک ہے؟ تو جب ایک دنیا کی چھوٹی سی عدالت میں چھوٹا سا مقدمہ کوئی ہوتا ہے، کار پارک کا، اینی تھنگ، تو آپ کو جج کہتا ہے کہ ڈو ناٹ ٹاک ٹو می ڈائریکٹ، ایون دو یو کین، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، بٹ وٹ پروٹوکول از دیٹ دیر آر سرٹن پیپل اپوائنٹڈ بائی کورٹ، آپ ان میں سے کسی کو چوز کریں، دے ول ٹاک ٹو می آن یور بہاف، تو وہ وکیل مجھ سے بات کرے گا، آپ مجھ سے بات نہیں کریں، میں اس کی بات سمجھتا ہوں، آپ اس کو بات کریں، وہ مجھ تک آپ کی بات پہنچا دے گا۔ تو وکیل کا کام کرتا ہے، they take your statement and they put that statement into a better version, better words، وہ اصل جج کو پرابلم کیا ہے، پھر جج فیصلہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح سے نارمل جج، دنیا کے جج سے بات کرنے کے لیے ہمیں وکیل کی ضرورت پڑتی ہے، تو خدا کے جو مالک یوم الدین ہے، جو عادل ہے، جو عدل کرنے والا ہے، اس کی ایک حکومت سب سے بڑی ہے اور عدالت سب سے بڑی ہے قیامت کے دن، تو اس سے بات کرنے کے لیے ہمیں وکیل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ وکیل کون ہوگا؟ وکیل وہ ہوگا جو ہماری بات سنے، ہماری بات سمجھے، اور ہماری مدد کے لیے اللہ کے پاس ہماری بات پہنچائے اس انداز میں کہ اللہ ہماری شفاعت کر دے، اللہ ہمیں بخش دے۔ تو وہ کون ہوگا؟ وہ ہوگا کہ جیسے سول سوسائٹی، جیسے یہ لا سوسائٹیز ہوتی ہیں، یہ وکیلوں کو لائسنس دیتی ہیں کہ اونلی دیز پرسن ہو ہیو دا لائسنس دے کین کم ٹو دا کورٹ، اسی طرح سے اللہ نے بھی اپنے لوگوں کو منتخب کیا کہ صرف یہ لوگ میرا وسیلہ بن سکتے ہیں، آپ کسی کو بھی چوز کر لیں۔ رسول خدا کو ہم چوز کرتے ہیں، امام علی کو کرتے ہیں، جامع سیدہ کو کرتے ہیں، اور کو کرتے ہیں۔ سو دس از جسٹ اے ویری بیسک ایگزامپل، جب دنیا کی عدالت میں آپ بغیر وسیلے کے نہیں جا سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے، تو اللہ کی عدالت میں آپ کیسے کامیاب ہوں گے اگر آپ کو صحیح سے بات کرنی نہیں آتی؟ لہٰذا وسیلہ جو ہے وہ ہماری زندگی کا لازم جز ہے۔ ہم اس ڈیٹیل پہ بات بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر، بٹ یو ہیو ٹو ریڈ سم تھنگ، جو لاسٹ اسپیشلی کنکلوژن جو لکھا ہوا ہے آپ اس کو پڑھیے گا، اٹ گیوز یو سم ڈیٹیل کہ وسیلہ ہوتا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، قرآن میں وسیلہ کہاں کہاں پر ہے، بہت سارا کچھ اس میں میں نے ڈال دیا ہے۔ اب اس سے زیادہ بولوں گا تو ظاہر ہے ٹائم لگ جائے گا، بٹ آپ اس کو پڑھیے گا ضرور، آئی لیو سم تھنگس جسٹ فار یور آئیز، تاکہ آپ اس کو پڑھیں اور آپ کو یاد رہے تو توسل جو ہے وہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ جب کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ اے ایمان لانے والو، میرا توسل اختیار کرو، مجھ سے وسیلہ اختیار کرو، توسل کرو، تو اس توسل کو اللہ کا حکم سمجھ کر ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کرو تو ہم بھی کرتے ہیں، اور اللہ نے کہا تھا نہ کرو تو ہم بھی نہ کرتے، کوئی ضد تھوڑی ہے۔ اللہ نے کہا کرو تو پرمیشن دی ہے تو ہم کر رہے ہیں، اور ہم نے بیسٹ آف دا پیپل ایور کریٹڈ، ہم نے ان کو چوز کیا ہے اپنے وسیلے کے لیے۔ اللہ جو ہے وہ ان کا وسیلہ سنتا بھی ہے اور ہماری مشکلات کو حل بھی کر دیتا ہے۔ یہ توسل کا جو کنکلوژن ہے یہ ضرور پڑھیے گا۔ آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو سمرائز دا اسٹڈی مٹیریل تاکہ آپ ایزیلی پڑھ لیں اس کو۔ حاضہ ہوا والحمد للہ رب العالمین۔ میں سوالات دیکھ لوں جو ابھی مجھے موصول ہوئے تھے۔ Okay. One sister said that Sunni give the reference of Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay, yes. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in کا مطلب ہے اے اللہ ہم تیری مدد کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ We only worship you and we only seek help from you. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in۔ اور یہ جو میں نے شیعہ بلیف کی سب سے پہلے آیت رکھی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے اسکرین پر، وستعین، یہ والا لفظ نستعین اور یہ وستعینو، یہ ایک ہی ورڈ ہے، اس میں حکم ہے، اس میں جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے۔ تو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تم مدد مانگو بالصبر، صبر کے ذریعے اور صلات کے ذریعے۔ سو وی آر ایکچولی سیکنگ ہیلپ آف اللہ۔ اچھا، اب یہ بالکل ٹھیک بات ہے، جو اعتراض کرنے والے ہیں اس کو ہم ایک لفظ سے جواب نہیں دے سکتے، آئی نو کہ یہ بڑا بیسک سا جواب تھا۔ اب آپ سنیے کیا یہ ہے، سورہ الحمد کی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شفاعت کیا ہوتی ہے، وسیلہ کیا ہوتا ہے، کہ ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں وایا دیز پیپل۔ تو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ناؤز باللہ مدد کی ضرورت نہیں ہے یا امام علی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ سے مطلب ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف امام علی سے مدد مانگیں گے۔ we do not say this کہ we do not need the help of اللہ، نہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا۔ when we say یا رسول اللہ مدد اور یا علی مدد، this means کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ take us to اللہ،
مدد اللہ کی ہے، یہ صرف وسیلہ ہے بات کرنے کا. جیسے عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں، لیکن امام علی کی ولایت کے ذریعے دعائے توسل میں آپ پڑھتے ہیں ہم رسول اللہ، ہم آپ کے توسل کے ساتھ اللہ کی طرف جا رہے ہیں. سو دا لاسٹ ڈیسٹینیشن از اللہ. لیکن یہ جو یہ صرف راستہ ہے ان تک جانے کے لیے. امام علی اور رسول خدا اور دیگر امام ہمارے، دے آر دا وے ٹو اپروچ اللہ. یہ صرف ہمارے وکیل ہیں، یہ ہمارے مددگار ہیں جو ہمیں اللہ تک لے کے جاتے ہیں. ہم نے کبھی امام علی کی جو ہے وہ عبادت نہیں کی ہے. ایاک نعبد، ہم نے کبھی امام علی کی عبادت نہیں کی ہے، رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہم ان سے جب مدد مانگتے ہیں تو ہم مدد اس لیے مانگتے ہیں کہ جیسے اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگو، ویسے ہی ہم علی اور رسول کے ذریعے مدد مانگتے ہیں. یہ طریقہ ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا. اچھا آگے چلتے ہیں. اس کی مثال کیا ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ ہم کسی کے ذریعے مدد مانگتے ہیں؟ اس کی مثال کیسے قرآن سے ثابت ہے اسی صورت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے آگے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ پہ قائم رکھ. ٹھیک ہے، صراط مستقیم پہ قائم رکھ. آگے سنیں کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان کا راستہ جن جن پر تو نے انعام نازل کیا اور جو جن سے تو راضی ہوا، وہ کبھی گمراہ بھی نہیں ہوتے. یعنی ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے فوراً بات کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ. وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ان کا راستہ. اب ہم کسی اور انسان کی مثال دے رہے ہیں. ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں ان انسانوں والے راستے پہ چلا دے. سو ناؤ وی ہیو brought someone other than Allah in our du'as. ہم نے یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی اور ایسے بندے بھی ہیں جو صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں. سو وہ بندے کون ہیں؟ محمد و آل محمد. تو ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں محمد و آل محمد کے راستے پہ چلا دے. تو ہم محمد و آل محمد کو وسیلہ بنا رہے ہیں نا اپنی دعا میں. دس از اے وسیلہ. دس verse, last verse of فاتحہ is actually explanation of وسیلہ. کہ ہم وسیلہ کہتے کسے ہیں؟ اے اللہ تو نے ہمیں صراط مستقیم پہ چلایا، وہ راستہ جس میں تو ان لوگوں کو چلاتا ہے، ان کا راستہ ہے کہ جو جن پہ تو ناراض نہیں ہوا اور جو تیرا انعام رکھتے ہیں. تو اب ہمیں یہ بتائیے کہ وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بندے ہیں نا. جب اللہ کے علاوہ بندے ہیں تو وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے، یہاں پہ تو ہم خود اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا دے جو اللہ نہیں ہے، وہ کوئی اور بندے ہیں. تو دس از کالڈ وسیلہ. ہم ان بندوں کے وسیلے سے اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. دس از ویری سمپل. ایاک نعبد و ایاک نستعین بالکل صحیح بات ہے. ہم اللہ کی مدد مانگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کی مدد ہم حاصل کرتے ہیں وایا پروفٹ، وایا امام علی. سمپل. جیسے ہم جج کے پاس جاتے ہیں وایا سولیسیٹرز اینڈ وایا لائرز، وایا کاؤنسل، اسی طرح سے ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کی مدد مانگتے ہیں ہم اللہ سے، یا اللہ مدد وایا رسول اللہ. تو اس میں کیا بری بات ہے؟ اچھا اور they also reference Quranic ayat, Surah Ghafir, ayat 60, that Allah says, call upon me and I will answer. Yes, this is what is actually Allah says, ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں تمہاری دعا پوری کروں گا. تو ہم تو دعا کے انکار ہی نہیں کر رہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ امام علی ہوں یا رسول خدا ہوں یا جناب سیدہ ہوں یا کوئی بھی اور ہو جس کا وسیلہ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ وسیلہ اصل میں ایک راستہ ہے جانے کا، از اے ڈیسٹینیشن. وہ یہ ایک پاتھ ہے. ڈیسٹینیشن از اللہ. ہم اللہ سے ہی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے ہی ہمیں دینا ہے. لیکن ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے راستے، اس کے وسیلے سے دے. اللہ تک پہنچے گے کیسے؟ ہم اللہ سے تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد و اہل بیت محمد. دعا تو اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں شفا دے بحق کے محمد و آل محمد. اللہم انی اتقرب الیک بولایت. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اے علی تو ہمیں یہ چیز دے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا علی مدد کر ہماری تاکہ ہم اللہ سے یہ چیز لے لیں. جیسے بہت ساری مثالیں میں نے ابھی دی ہیں. ہم دوا، ہم یہ میڈیسن کھاتے ہیں، شفا تو اللہ دیتا ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ شفا دیتا ہے. لیکن ظاہر میں شفا کون دے رہا ہے؟ پیراسیٹامول دے رہی ہے، پیناڈول دے رہی ہے. پیناڈول کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ سر میں درد ہے پیناڈول کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے. تو اصل میں پیناڈول کچھ نہیں کرتی ہے، اصل میں شفا تو اللہ نے دینی ہوتی ہے.
تو پیناڈول از جسٹ اے وے ٹو گیٹ ٹو شفا. تو امام علی اور رسول خدا اور دیگر اہل بیت کے فرد یہ صرف ایک وسیلہ ہے, اے وے ٹو گیٹ ٹو اللہ, سمپل ایز دیٹ. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. وہابیوں کے نزدیک یہ شرک ہے, ہمارے نزدیک یہ عین ایمان ہے. Okay, so one sister said that basically they don't believe that Nabi is alive after that. Yes, they don't believe that Nabi is alive, even though there are so many things to prove that as well. कभी lecture पूरा करेंगे, now time is over. But हम इस पे बात करेंगे कि नबी और इमाम जिंदा हैं या मर गए हैं. We can talk about that as well, inshallah, one of these coming days. लेकिन आज जो है वो वसीले पे बात कर रहे थे. तो I have given you some examples. I have given you the summary of three major beliefs, Shia, Sunni and Wahhabi about wasila. اور ان کا ہم نے رد بھی پیش کر دیا. وہابیوں کو ہم نے اگر رد کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, بیکاز یہ another analogy of wasila, when I need electricity I cannot connect directly to the grid, I need the proper cord and wire connect to the power. Exactly, that's very good example. Like آپ ڈائریکٹ گریڈ کے ساتھ تو نہیں جا سکتے نا, so you need to be to have a cable. جو وائر آئے گی کنیکٹ کرے گی, then it will be able to give you the light. ورنہ کچھ نہیں کر پائیں گے. the meter or the grid is very far away from your house. تو آپ کو چاہیے وہ جو دریا سمندر سے پانی آتا ہے پاور پلانٹ کے ذریعے ویا پائپس آتا ہے نا, you cannot go to the river or sea all the time to bring the water. No, you have, there are pipes. تو آپ کی بات کو لے جاتے ہیں, پانی کو ادھر لے آتے ہیں, خراب پانی کو کہیں اور پھینک دیتے ہیں, اچھے پانی کو لے آتے ہیں. so there are so many examples. Our lives are dependent اور وسیلہ. وسیلہ ختم کر دیں گے تو مر جائیں گے بھوکے اور پیاس سے. کھانا کون پکائے گا آپ کو؟ the butcher is وسیلہ to slaughter your sheep and hen and chicken. اور درزی یہ کپڑے بناتا ہے. یہ بڑے بڑے برانڈز والوں کو دعا دیں جنہوں نے کپڑے بنائے ہیں, تو ہم نے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. درزی بیچارے کپڑے بناتے ہیں. درزی کے بغیر آپ دھاگے کے بغیر کیسے کپڑے سیئیں گے؟ دھاگا نکلتا ہے کاٹن سے, کاٹن پروسیس ہوتی ہے فیکٹری میں. کون کرتا ہے؟ اللہ تھوڑی کرتا ہے, انسان کرتا ہے. پھر اس سے کپڑا بنتا ہے, دھاگا بنتا ہے, دھاگے سے کپڑا بنتا ہے, کپڑے سے پھر وہ درزی سیتا ہے, پھر ہم پہنتے ہیں اس کو. تو سو مینی وسیلہ, اگر یہ نہ ہو تو بھوکے پیاسے ننگے ترنگے ایسے ہی مر جائیں گے ہم لوگ. سو وسیلہ is something that is necessity of a life. اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. تو آپ وسیلے کے بارے میں اگر کوئی سنی وہابی آرگیومنٹ کرتا ہے, so you have enough material today. اور فیوچر میں کچھ چاہیے ہوگا تو انشاءاللہ we are just a message away. آپ گروپ میں جب میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جنرلی کسی بھی ٹاپک پر کوئی سوال کرنا ہو, پوچھنا ہو, so you can send a message on the group anytime کہ آغا یا خانم ہمیں جو ہے وہ اس مسئلے میں جواب چاہیے, آپ ہماری گائیڈ کر دیں, and we are there for you. And sister said one of the matter of the world everything is due to wasila. Why angels do work? Allah has power do so. Yes, exactly. اللہ نے ملک الموت کو بنایا ہے روح قبض کرنے کے لیے. ماں کو سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں گروپ میں, وہ وسیلہ ہیں بچے کو پیدا کرنے کا. اللہ نے آدم کو پیدا کیا بغیر ماں کے, عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر باپ کے, حضرت صالح کی اونٹنی بغیر ماں باپ کے. بہت ساری چیزیں ہیں جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی, تو ہم بھی پیدا ہو سکتے تھے, بٹ اس کا کہ نہیں, ماں کے ذریعے پیدا ہوگا. تو وسیلہ اللہ نے بنایا ہے نا. فرشتوں کو جیسے ابھی سسٹر نے مثال دی ہے, angels are there, angels of death, angel of air and angel of I don't know rain and everything. اللہ نے ان فرشتوں کو اس کام پہ لگایا ہوا کہ یہ کام کر. جبریل کے ذریعے وحی بھیج رہا ہے اپنے رسول کے پاس. اللہ ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے اللہ کے رسول سے نا. تو then he said no, فرام آدم ٹو محمد, جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کے پاس جو وہی جائے گی وایا جبریل جائے گی. تو وہ جبریل کا وسیلہ اختیار کر رہا ہے. تو محمد مصطفیٰ نے تو یہ نہیں کہا کہ بھائی جبریل تمہارا شکریہ لیکن میں شرک نہیں کروں گا, اللہ سے ڈائریکٹ بات کروں گا. میں جواب دے رہے ہیں, ڈائریکٹ براہ راست جواب دے رہے ہیں کہ اے جبریل اللہ کو یہ کہو, اللہ کہہ رہا ہے محمد کو یہ کہو, اور جبریل از دا وے, از اے میڈیم. اینڈ دا لاسٹ تھنگ, ایسے تو ہم پوری رات بیٹھے رہیں گے نا, ہم مثالیں دیتے رہیں گے. دا لاسٹ تھنگ, آپ کو حدیث قصہ یاد ہے؟ حدیث قصہ میں کیا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول بیمار ہوئے, گھر پر آئے, آگے بی بی سے کہا کہ اے میری بیٹی میرے جسم میں درد ہے, بخار ہے, مجھے چادر پہنا دو. بھائی کیوں آئے؟ اللہ کے رسول آپ کائنات میں سب سے بڑے ہیں, یو آر دا بگیسٹ اینڈ دا ٹاپ رینک مخلوق, آپ سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں. معراج پہ جاتے ہیں, اللہ سے باتیں کرتے ہیں, آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے چادر پہن کے سونے کی؟ بیمار ہو گئے چادر پہنا دو. بھائی آپ اللہ سے کہیں اللہ میں جسم میں درد ہو رہا ہے جس کو ٹھیک کر دو, بس اللہ ٹھیک کر دیتا. اللہ نے کہا کہ نہیں, رسول اللہ نے کہا کہ نہیں, آئے
حضرت فاطمہ کے گھر میں کہا کہ چادر پہناؤ تب مجھے شفا ملے گی، تو وہ ملی شفا. سو اللہ کے رسول نے بھی وسیلہ اختیار کیا حضرت فاطمہ کے آگے چادر کا. تو وہ کہہ سکتے کہ اللہ یہ شرک ہے، یہی میں کیوں کروں؟ کہا کہ نہیں کروں گا، تاکہ میرے اور آپ کے لیے، ماننے والوں کے لیے، دوز ہو بلیو، ان کے لیے اللہ کے رسول نے اگزامپل سیٹ کر دی کہ اللہ کے رسول بھی وسیلہ اختیار کرتے ہیں اپنے شفا کے لیے بھی. اللہ سے بات کرنی تو جبریل کا وسیلہ ہے. آل دس تو ہماری لائف، ہماری زندگی، ہمارا عقیدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ شفاعت ہوگی، قیامت کے دن شفاعت ہوگی. شفاعت کون کرے گا؟ اللہ کے رسول کا لقب ہے شفیع المذنبین، یہ گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والا ہے. تو جنت میں جانا تو پھر بھی شفاعت کام آئے گی. جو شفاعت کے اور وسیلے کے منکر ہے نا، ان کو تو بڑے ڈنڈے پڑیں گے. آزا ہوا والحمد للہ رب العالمین. کوئی اور کوشچن وغیرہ ہو تو انشاءاللہ لیٹر آن یو کین آسک اور if you have Thank you so much, Agha, for being the Wasila to tell us about the reality and profound things about Wasila. Thank you so much. You are a great Wasila for us to, let us go toward the path of Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam. Thank you so much. اور ایک کچھ ڈسکشنز میرے کوئی ہم جو بات کرتے ہیں 5 اور 14 کے درمیان کی، تو کچھ مینلی واٹ آغا از ٹرائنگ ٹو ٹیل اس از کہ ہم دیر از اے فائن لائن بٹوین آسکنگ فرام اللہ اور آسکنگ فرام اہل بیت. تو بہت سی روایات میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ آ کے رسول مبین سے دعا کروا رہے ہیں، تو رسول مبین نہیں کہہ رہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، وہ آپ کو معاف کر دے گا. تو رسول مبین گنہگاروں کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا وسیلہ مقبول ہے. اور دیر از اے فائن لائن بٹوین آسکنگ فرام اللہ اور آسکنگ فرام اہل بیت. ہم اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں امام علی سے مانگ رہا ہوں، تو ظاہر ہے وہ نہیں یہ ٹھیک بات کہہ رہا. وہ دراصل امام علی کو وسیلہ بنا کے مانگ سب اللہ سے رہے ہیں. خود امام علی بھی اللہ سے مانگ کے ہمیں دیں گے نا، لیکن چونکہ ہماری شقاوت قلبی، گناہ، یہ سب چیزیں اتنی حائل ہیں ہمارے سامنے کہ یقیناً وہ خدا اور ہمارے درمیان پردہ حائل کر سکتے، کیونکہ ہم اس تک نہیں اس طرح پہنچ پا رہے. تو اسی لیے ہم اتنے بہترین وسیلے رکھ رہے ہیں کہ اگر آپ ہماری طرف سے ہمارے لیے سفارش کریں گے تو خدا آپ کی ضرور سنے گا انشاءاللہ. اچھا، ایک ریکویسٹ کروں گی آپ سب سے کہ ہماری ایک بہت اچھی سسٹر مردیہ، شی از سک رائٹ ناؤ، ان کے لیے بھی صلوات پڑھیں. اور ہمارے ابو جی، ہی از رائٹ ناؤ ویری مچ سک اینڈ ان دا ہاسپٹل، اور آغا کو ہم دیکھ رہے ہیں دن رات کو بہت پریشان ہے. تو آئی وڈ ریئلی ریکویسٹ آل آف یو کہ ہم سب مل کے 3 مرتبہ صلوات اور اما یو جو بھی پڑھیں، اور پھر اس کلاس کو جو ہے وہ لیو کر دیں، اور ان کے لیے ایک بار شارٹ سی جلدی سے دعا کر دیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.